جنگ کے حتین گیارہ سو ستاسی عیسوی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اردن میں ایک اونچی اور بلند و بالا پہاڑی پر کرک نامی شہر ایک بڑا دشوار قلعہ تھا۔ اس پر ایک عیسائی حکمران تھا جس کا نام تھا رچنالڈ۔ حج کے قافلے کرک کے نزدیک سے گزرتے تھے۔ ایک دفعہ اس حکمران نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور سب کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب بلاؤ اپنے محمد کو، وہ آئے اور تمہاری مدد کرے۔ دوسری دفعہ اس نے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ بندرگاہ تک پہنچ گیا لیکن موسمی حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس پلٹ گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ رچنالڈ کی فوج نے 4 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیا ہے اور بعد میں قافلے میں شامل اس کی بہن سمیت تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے اور اب وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں رچنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ لہذا سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے حتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی ہمیشہ جمعہ کے دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے اور حتین کے لیے بھی سلطان نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 کا دن تھا۔ سلطان نے فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی افواج کو خبریں پہنچائی کہ سلطان کرک کا محاصرہ کرنے والے ہیں۔ صلاح الدین 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے، لیکن سلطان کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی اور یوں صلیبیوں نے صلاح الدین کے خلاف اپنی فوجیں اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ بیلین کو پیغام بھیجو کہ دیہاتیوں کی حفاظت کرے، لشکر تیار کرو۔ صلاح الدین کو جب صلیبیوں کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے تمام مسلم امہ کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف اپنی ایک مضبوط فوج تیار کر لی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو ہدایت دینے کے لیے آخری بار جمع کیا اور کہا کہ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ہمارا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہے جن کے بیشتر نائٹس سر سے لے کر پاؤں تک ذرا بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اپنے دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو اور خدائے کریم کا اسم مبارک نقش کر لو، خدائے ذوالجلال تمہارا مددگار ہو۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر عمل ہوتا۔ مزید صلاح الدین نے سوچ بچار سے ایک جال تیار کیا اور صلیبی فوج کو گرم صحرا کی طرف لانے کے لیے بے وقوف بنایا اور پانی کے ذرائع سے انہیں دور رکھتے ہوئے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ پھر چھاپا مار فوج دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کو سلطان نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپا ماروں کے استعمال، نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے اور سلطان بڑی خوبی سے دشمن کو حتین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کے قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر سلطان پہلے ہی قابض تھے۔ پانی بھی سلطان کے قبضے میں تھا اور موسم کا قہر بھی سلطان کے حق میں تھا۔ بالآخر 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے درمیانے حصے نے آمنے سامنے ہو کر صلیبیوں سے جنگ لڑی۔ صلاح الدین ایوبی کی شاندار حکمت عملی نے صلیبیوں کو چاروں طرف سے جکڑ لیا اور جولائی کی چبھتی ہوئی دھوپ میں انہیں پیاسا رکھا۔ مسلمانوں کی منظم گھڑ سوار فوج نے صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تھکے ماندے صلیبیوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور یوں باقی ماندہ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح اکیلا صلاح الدین ایوبی اس بڑے لشکر سے ٹکرایا
اور اس میں تمام رومن امپائر کو شکست ہوئی اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ گرفتار ہوئے۔ رچنالڈ جو کہ اس لڑائی میں شریک ہوا تھا وہ بھی گرفتار ہوا۔ کل 12 بادشاہ گرفتار ہوئے۔ جب ان بادشاہوں کو صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو پیاس کی شدت سے ان سب کا برا حال تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو پانی پیش کیا لیکن رچنالڈ کو پانی پیش نہیں کیا۔ یروشلم کے بادشاہ نے اپنا پانی رچنالڈ کو پیش کیا تو اس پر صلاح الدین نے کہا، پانی تم اسے دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اہل عرب میزبان صرف اس دشمن کو پانی پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں، سو میں نے رچنالڈ کو پانی پیش نہیں کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رچنالڈ کی طرف پلٹے اور کہا، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لہٰذا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا، میں نے تمہارے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تم مدینہ پر حملہ آور ہوا اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پر حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، تو میں نے اپنے ہاتھ سے تمہاری گردن اڑانے کی قسم کھائی تھی۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ ہتین صلیبی جنگوں میں ایک اہم موڑ بن گیا۔ اس شکست نے مقدس سرزمین میں صلیبیوں کی حکمرانی کو ختم کر دیا اور یروشلم دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے حوالے کرتا ہوں یروشلم۔ السلام علیکم۔ اور یوں صلاح الدین ایوبی بطور فاتح بیت المقدس میں داخل ہوا۔